اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمُظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ حسین علیہ السلام کی عزتدار عزادار تشریف فرما ہیں۔ طبیعت اجازت دے تو جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزارے ہیں۔ ہاں جی اچھا جی۔ آل محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جناب سید آپ کو اور بانیان کو مزید رزق صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں اشفاق بھائی سمیت مالک تمام کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں سید عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ بے روزگار مومنین کو مالک بہترین روزگار عطا فرمائے۔ امام حسین کے عزاداروں کی میرا مالک ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ کی مرحومین بانیان کے مرحومین اور میری ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ ساتھ دیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر رہوں گا انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بستی تھی نا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، ریت امت جو شہر تھا، 1,00,000 گھر تھا حضرت موسیٰ کی بستی میں۔ سبحان اللہ، مہربانی سے 7,00,000 امتی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ 1 2 تک نہیں پہ 7 لاکھ تھے بھائی جان، مسکراتے پہ بولو تھوڑا صلوات ایک پڑھو بھائی جان کی تشریف آؤ گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دنیا کا بہت بڑا نام جناب محترم حبیب رضا حیدری صاحب تشریف لے آئے۔ مالک نظر بد سے محفوظ رکھے، سفر آسان رکھے۔ تھوڑی سی توجہ رکھنا، بس ایسے تھوڑا ہی پڑھنا ہے، ایک راستہ بن جائے پھر اگلی بات بڑی آسان ہے۔ راستہ بنانے میں مدد کرنی ہے آپ نے۔ 7,00,000 گھر، بسم اللہ جی، 7,00,000 گھر تھے۔ اچھا جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ 7,00,000 گھر تھا، 1,00,000 گھر تھا، 7,00,000 امتی تھے حضرت موسیٰ کے۔ بولو تھوڑا سا۔ 50 نمازیں واجب تھیں حضرت موسیٰ کی امت پر۔ آپ سلامت رہے یا تو سب سے پہلے بول رہے ہیں اگلا محلہ جو چھٹی کرو یا سیٹا بدلو، ناراض نہیں ہونا، اگلے محلے تھے حق زیادہ ہوگا۔ 50 نمازیں لالا شروع واجب تھی حضرت موسیٰ کی امت پر۔ 100 رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے اللہ کی۔ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ 200 سجدہ روزانہ کرتی تھی موسیٰ کی امت اللہ کا، 200 سجدہ۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے، کتنے قریب تھے یہ لوگ ہمارے دل کے، انہوں نے خرید بھی لیا ہے۔ بزرگانہ جواب دے لوے جے جوان جڑ تشریف فرما ہے دری یار۔ 100 رکعت نماز روزانہ، 200 سجدہ کرتے ہیں روزانہ اللہ کا۔ رجسٹر حاضری تھا حضرت موسیٰ کے پاس۔ ایک امت بھی ایک نماز اگر چھوڑ دیتا، موسیٰ بیہوش کر دیتا جھنجھوڑ کے بندے کو۔ کیا فائدہ میرا کلمہ پڑھنے کا؟ مشکل دور کے ہم خطیب ہیں، اردو پڑھنے واسطے بڑی مشکل ہے۔ اردو پڑھیا نہیں تے پھنسیا نہیں۔ میں ادھی مجلس پنجابی شروع کی تھی بھائی منع کیتے
بعض آپ مومنین اور سادات عظام کی دعا کے ذریعے سے چل رہے ہیں. میرا بیٹا کڑیا لیا, تھوڑا سا توجہ کر بیٹا, آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ مجھ سے اچھا جانتے ہیں, بہتر جانتے ہیں, بزرگ ہیں. پکا پکایا کھانا منا وسلوا فرشتے آسمان سے لے آتے ہیں, زمین پہ دسترخوان بچھتا ہے, 7 لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. آپ کو واہ واہ ہے لالا. ایک لفظ کہنا ہے, اس کی داد میں خود اپنے آپ کو دوں گا. شہید محسن نقوی صاحب اللہ مقام ہو مجھے فرماتے تھے کہ جعفر جب تمہیں مجمع جس جملے پہ داد نہ دے خود کو دے لی. اندر کا خطیب تو مطمئن رکھنا ہے نا, اسے تو بے چین نہیں نہ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے, اب یہ جملہ میں سمجھا نہیں سکتا, جو سمجھ جائیں گے وہ مسکرا بھی پڑیں گے تو میرے لیے داد ہے, میں سمجھا نہیں سکتا. جو 7 لاکھ امتی تھے جناب موسیٰ کے, ان میں ایک معصوم تو حضرت موسیٰ ہی ہے نا, باقی تو ہم جیسے امت تھی, گنہگار تھے. تو پھر فیصلہ ہو گیا فارم چکا والی میں کہ آسمان سے کھانا گنہگاروں کے لیے بھی آیا ہے. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے, یہ ہاتھ میں نوکر ہو گیا. 1 2 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مشکل بات پہ بولے, آپ کا بڑا احسان ہو گیا. حضرت موسیٰ کی ساری امت کے لیے جو آسمان سے قبلہ کھانا نازل ہوا, تو وہ سارے معصوم تو نہیں تھے, گنہگار تھے ہم جیسے. تو گنہگاروں کے لیے بھی آسمان سے کھانا آتا رہا, تیتر بٹیر بھنے ہوئے, فرشتے دسترخوان بچھاتے رہے. فرشتے ہی نوکری پہ لگے ہوئے ہیں نا موسیٰ کی امت پر. یہ ہاتھ بھی باندھ رہا ہوں, کالے کپڑے جس بندے پہن اس داد نہ دیتی تو تلاشی میں ہوتی لینی ہے کہ کالے کپڑے پا کے کس کم تو امام بارگاہ ساڑھے جا گیا ہے. باقی جڑا کپڑے رنگ والے پا کے بیٹھو داد نہ میں دینے ساڑھا ویر ہے. کالے کپڑے نے ضرور میں دعا بھی دینی ہے تو داد بھی دینی ہے. آسمان سے کھانا گنہگاروں کے لیے بھی آیا ہے, لیکن جنت سے کھانا یا 14 منگاتے ہیں یا ان کی کنیز فضہ منگاتے ہیں. آپ کے ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو ہاتھ سرکار حسین کی مجلس میں پھیلے ہوئے. ایک بار تک کوشش کرو جا جوان ہے نری. واہ 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 واہ. آپ کو واہ واہ جی, ہاتھ اٹھا لے میرا بیٹا, خیرات ملتی ہے. عادت ڈالو مجلس سننے کی. جڑا داد نہ دے وہ مسکراوے ضرور, وہ بھی ثواب ہے. یا علی دعا فرماتے رہنا. آپ کو واہ واہ, آپ کے عقیدے کو واہ واہ, آپ کے مولا کو واہ واہ, آپ کے مذہب کو واہ واہ, ملت کو واہ واہ, عزاداروں کو ماتمیوں کو واہ واہ. ہم تو نوکر ہیں آپ کے. 7 لاکھ, آپ کی کیا بات ہے, تھینک یو بھائی. 7 لاکھ امت کے لیے آسمان سے کھانا آتا رہا. 50 نمازیں واجب ہیں, 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں, 200 روزانہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ بڑا جلالی نبی تھے, بڑے جلالی نبی تھے. ہاں کہ بولا مولا کی قسم ہے. اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں, میں اپنے نبی کی بات نہیں کر رہا, حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں ان میں سب سے زیادہ معجزے حضرت موسیٰ کے ہیں. اور وہ پتہ ہے کتنے ہیں؟ 9. کیا بات ہے, میں چاہتا تھا کہ ایسا کوئی بندہ ہو. سب سے زیادہ ہیں اور ہیں ٹوٹل 9. گٹر میں منہ ڈال کے مرنا چاہیے, بطول کے بابا کو نہیں بھونکنا چاہیے, یا کلمہ محمد کا چھوڑ یا محمد کی عزت کرنا زمانہ سیکھے. میرے محمد مصطفیٰ کے, موسیٰ کے سب سے زیادہ معجزے اور 9 ہیں. حسین کے پاک نانا کے باقی معجزات میں کیا گنواؤں, صرف میرے سرکار کے جو جسم کے معجزے ہیں نا, جسم کے, وہ 4000 ہیں. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو جوان ہو. بزرگ نا, بزرگ ہاتھ نام ہی چاوڑ کے خیر ہے. میاں صحیح, سرکار کے جسم کے معجزے 4000 ہیں. اچھا میں ایک معجزہ بتاؤں. 2-2.5 لاکھ کتاب بھی بندہ پڑھ لے نا, معرفت نہیں ملتی. یہ القا ہے, معرفت القا ہے مومن پر. علی کی جو ولایت کی معرفت ہے اور 14 کی معرفت ہے, یہ القا سے ملتی ہے, مطالعوں سے نہیں ملتی. کم از
کم اتنی معرفت ہر بندے کو میرے سرداروں ہونی چاہیے، اتنی تو ہونی چاہیے کہ کروڑ ہا لوگ کھڑے ہوں تو ہمیں وہاں پوچھنا نہ پڑے کہ میرے مولا قائم کہاں کھڑے ہیں۔ یار بندہ داد نہ دے تے منہ تے مسکراتے پوے یار، جڑا بندہ علی دے نام تے مسکرا ہے لری، سبحان اللہ سبحان اللہ، مل کے یا علی مدد۔ تو بس وہ ایک ہی نشانی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بچوں کو بھی بتانا، بچے آپ نے بھی سمجھ لینا۔ آپ نے بیٹا جس بچے پہ نماز واجب نہیں، حبیب بھائی دیکھیں مولا آپ کو اور زندگی دے، اس پہ نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ حج واجب ہے، اللہ کی کوئی عبادت اس پہ واجب نہیں، لیکن یہ عباس کے علم پر میرا بابوزو ہاتھ ہے۔ ابھی عباس مجھے فالج کر دے اگر میں جھوٹ بولوں تو، تیرا ہاتھ نہ اٹھائے تو بھی غازی سے معافی مانگ کے جائے۔ جس بچے پہ اللہ کی نماز واجب نہیں، علی ابھی واجب ہے۔ یہ جو ہاتھ نہ اٹھا سکے غازی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اچھے حیدری۔ تو یہ بچے کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ بس کروڑ ہا لوگ بھی کھڑے ہوں تو تمہیں پوچھنا نہیں پڑے گا کہ میرے قائم سرکار کہاں کھڑے ہیں۔ نشانی یاد رکھنا، جس کا جسم ہو اور سایہ نہ ہو وہی 12واں ہوگا۔ یہ محلہ بالکل ٹھیک ہے، ادھر والے چلو گزارا کر رہے ہیں۔ 50 نمازیں واجب، 200 سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، 100 رکعت روز پڑھتے ہیں، پکا پکایا کھانا آتا ہے، فرشتے بچاتے ہیں، 7 لاکھ امتی کھانا کھاتے ہیں، فرشتے دسترخوان اٹھاتے ہیں، واپس ایک دن۔ اب بات آ گئی، اتنا آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ آپ میرے ساتھ توجہ فرما لیں، اب آپ کے ہر چہرے پر توجہ ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ کی امت نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جی سرکار ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے۔ اب یہ بزرگ کیسے بول رہے ہیں، کیا روحانیت ہے ذکر آل محمد علیہ السلام میں۔ ہمیں زمین کا رزق چاہیے، ہم خود بوئیں، خود کاٹیں، اپنی ٹیسٹ کے مزے کے اپنی پسند کے خود کھانے پکائیں پھر خود کھائیں۔ یہ روز کے تیتر بٹیر کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ قرآن سورۃ بقرہ پڑھ لینا چاہیے، قرآن قسمہ واسطے تو اللہ نہیں بھیجیا، ہدایت واسطے بھیجیا سے۔ قرآن تو کدی پوچھ بھی لینا چاہیے، فوم آوا داس آوا بسل آ تھوم پیاز دالیں، نام ہے قرآن میں کہ یہ زمین پہ تھوم پیاز دالیں۔ سلطان العرب والا جب کا روزے پہ نگاہ میری پڑ گئی، مولا مدد کریں کہ یہ تیرے سارے مجھے ایسا لگے کہ میں مشہد میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں فارم چاکا والے بھی میں نہیں، مولا مدد کریں گے۔ اور مجھے قرآن سے تھوم مل گیا ہے، تجھے علی بھی نہیں ملا۔ واہ 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 واہ۔ انہوں نے جذبہ دیکھو جڑے جوان بیٹھے ہو، پھیپڑے دی طاقت ہے لری۔ آپ کو واہ واہ ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ ہے، یہ بولتی ہوئی زبانوں کو واہ واہ ہے۔ آجے آجے آجے، بسم اللہ بسم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہمیں زمین کا رزق چاہیے۔ دعا کر دے بیٹھے بندہ داد نہ دے، دعا تو کر دے رہے، ڈر لگ جانا نا بڑے بندے سامنے بیٹھے ہوئے، اوکھا دور ہے نا سرکار۔ میں تو حضرت علامہ قبلہ علی ناصر تلاڑہ صاحب تشریف لے آئے، مالک نظر بد سے محفوظ رکھے، دشمنان آل محمد کے شر سے مولا محفوظ ماشاءاللہ۔ بس میں اب 2 بھائی ہیں تو میں بھی تھوڑا سا ایک حصہ ڈالوں تو میں رخصت ہو جاؤں، ناراض نہیں ہونا، چونکہ دن ہی ایسا ہے، دن ہی چھوٹے سے۔
आओ जी, आओ जी। चलो चलो चलो, खैर खैर खैर, तुसी भी ना करो, तुसी भी फुड़ी ते आए बिछाइए, तुसी मेहमान ने तुहाडा, जद अज इत्थे आए हो साडा मेहमान है। 50 नमाजें वाजिब, 100 रकात नमाज रोज पढ़ते हैं, 200 सजदा अल्लाह का करते हैं, पका पकाया खाना आता है। एक दिन मूसा की उम्मत ने कहा कि हमें आसमान का खाना नहीं, हमें जमीन का खाना चाहिए। हजरत मूसा ने कहा अच्छा खासा रिज़्क़ अल्लाह आसमान से भेज रहा है, शुक्र पढ़ो और खाई जाओ। उन्होंने कहा जी हम तंग आ गए, तू कलीम है, नबी है, हुज्जत है, पैगंबर है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, साहिब कलमा है, साहिब उम्मत है, उलिल आज़म पैगंबर है, हमारी गुजारिश है अल्लाह से कर, तुसी मेरे बाद सीटा बदलने ने 1 2 3 4 बुजुर्ग ने, बुजुर्ग भी है तो बदल जानी है, क्योंकि अगले महल्ले ते हर जाकिर खतीब दा हक ज्यादा होता है। ए जड़ा अगू बाए के ना बोले ना बेजे नु पिछू, वो तो लगदे भी मैं जासूसी ते आए, किसी और काम आए। हजरत मूसा तूर पे सवार हुए, होती रही बातें अल्लाह के साथ, छुट्टी का वक्त हुआ, अल्लाह ने कहा मूसा अब जा कल आना। बिला तशबीह कलीम हाथ बांध के खड़ा हो गया, मालिक एक अर्ज करनी है, बोल मूसा क्या कहना चाहता है। अल्लाह ने कहा सरकार मैं नहीं कह रहा, उम्मत कह रही है। क्या कह रही है मूसा तेरी उम्मत? जी वो कहती है हमें आसमान का रिज़्क़ नहीं चाहिए, अब हमें जमीन का रिज़्क़ चाहिए। झूठे पे अल्लाह की लानत होती है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। झूठ ड्राइंग रूम में भी बंदा बोले तो अल्लाह लानत करता है, मैं कब्र हुसैन पे खड़े होकर कैसे बोलूंगा, बाकी यूं यूं करके जो चला जाए उसका मैं ठेकेदार ही नहीं हूं। जब मूसा ने कहा ना परवरदिगार उम्मत कह रही है कि हमें आसमान का रिज़्क़ नहीं चाहिए, अब हमें जमीन का रिज़्क़ चाहिए, मैं वादा करके खड़वालम पे आता है। जब जमीन की बात आई ना, तेरे छठे मौला फरमाते हैं लहजा कुदरत में जलाल पैदा हुआ और अल्लाह ने मूसा से कहा मूसा सुन, पहले हम रिज़्क़ भेजते थे आसमान से, हमने न तेरी कौम से जज़ा मांगी है, न सिला मांगा है, न कोई मुतालबा किया है। अब इन्होंने रिज़्क़ मांगा है जमीन का। मूसा जमीन का मालिक कोई और है। जो हाथ उठा सकता है उसका हाथ सरकार अब्बास खैरात अता फरमाए। जिसकी छत पे आलम है वो छत बुलंद होना चाहिए। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्होंने वाह वाह की है, नारे मारे हैं, सुभान अल्लाह कहा है, तस्बीह पढ़ी है, उनको तो पता चल गया है ना कि जमीन का मालिक कौन है। अल्लाह की पूरी कायनात में एक मेरा ही तो मुर्शिद है अली, जिसका लक़ब है अबू तुराब। जमीन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली यार मैं आपको वाह वाह कह रहा हूँ, कब्र तक नौकर उस बंदे का जो खुश हो गया लफ्ज़ सुन के। लिहाजा अगर मूसा, अब मोड़ है, ये काटना है मेरे साथ, ये अकेला नहीं काटा जाएगा मुझसे। अगर मूसा तेरी उम्मत जमीन का रिज़्क़ चाहती है तो एक काम करें, क्या जो तेरी बस्ती है उसका नाम है अरीहा। हजरत मूसा की बस्ती का नाम अरीहा था, पुराना मजहब है, हिंदू मजहब कदीम है, इससे भी कदीम मजहब है। मूसा अपनी बस्ती से, अपनी उम्मत से कहे, जो बस्ती का शहर का बड़ा दरवाजा है, मेन गेट जहां से सारी उम्मत दाखिल होती है और शहर में जाती है, इनसे कहे फदखुलुल बाबा सुज्जदम वक़ूलू हिद्दतुन नग़फिर लकुम खतायाकुम। अपनी उम्मत से कहे इस दरवाजे में से गुजरे, लेकिन गुजरने से पहले, अब मैं दाद खुद आपको दूंगा, गुजरने से पहले एक सजदा दरवाजे पे करे, गुनाह माफ कर दूंगा, खताएं माफ कर दूंगा, मोहसिनीन में शामिल करूंगा, जमीन का रिज़्क़ जायज करार दे दूंगा, इनकी गलतियों से दरगुजर करूंगा। एक
सजदा दरवाजे पे करें। रोजाना हमारे गरीबों का इम्तिहान होता है, हम दिन में 4 मजलिसें भी पढ़े तो चारों पे इम्तिहान है, और हमारे पेपर के नंबर ये 4, 5, 7 साल का बच्चा भी देता है, हम वो गरीब है। आज मेरा दिल कर रहा है जनाब को भी नंबर दे, आपको भी चेक करके जाए, यहाँ से झोली उठा के खड़ा। अल्लाह कहते हैं एक सजदा दरवाजे पे करे, गुनाह भी माफ, खताएं भी माफ, मोहसिनीन में शामिल, गलतियों से दरगुजर करूंगा, माफी नामे पर लिख दूंगा। सिर्फ एक सजदा दरवाजे पे करे, आओ मेरे साथ मिलो और उस कादिर मुतलक की बारगाह में कांपते कांपते हाथ बांध के पूछते हैं, मालिक 200 सजदा रोज तुझे करते हैं, गुनाह माफ नहीं, खताएं माफ नहीं? ये एक सजदा इस दरवाजे पे करे तो खताएं भी माफ कर रहा है ना। या अली दी जान छड़ो, या अली नु मनो, जड़ा इन करके अली नु मनदा कल्ला मैं काफिर नहीं। अभी मैं मस्कीन कल्ला अबा जाफर नु काफिर आंदे नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ भी आंदे ने। वो साडा थोड़ा बहुता चलो हुसैन दी जुत्ती दे सदके च ना है तां साडो ज्यादा काफिर आख जांदे ने, आंदे सारियां नु ने। और चौक में खड़े होकर अलीजन वलीउल्लाह है, वसी और रसूलुल्लाह है, व खलीफा तो बिला फसल, चौक में खड़े होकर पढ़ा कर। चूंकि अलीजन वलीउल्लाह पढ़ने से जमाना काफिर कहता है, अल्लाह मोमिन कहता है। जो हाथ ना उठा सका, अल्लाह करे रोटी कैसे खाता होगा। समेटने लगाओ, है इधर ही आए। अल्लाह अकबर, तुसी भी अल्लाह अकबर आख लो। या रसूल अल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह। कोशिश कर लो जो अली के नौकर बैठे हो जवान, अब तो बस भी कर दे तो खैर है, पैगाम तो पहुंच ही गया। अल्लाह कहते सर सजदे में रखे, हुण फिर मोड़े कटने। मिन्नत की थी अली ने कि मुझे मानो, खत लिखा था अली ने, बंदा भेजा था, बोल दे नहीं तुसी इस पासे आने, मेरे हल तो नहीं आया, थोड़े हल कोई खत आया होवे। अली मिन्नत वाला पीर ही नहीं है, अली मिन्नत वाला इमाम ही नहीं है। मेरा दिल करता है मैं सरकार अलम सर पे रख के बात करूं, मेरा दिल कर रहा है, वैसे समझो कि मेरे सर पे ही है। अब बात से बड़ा जलाल कोई नहीं, अल्लाह और अली दोनों का जलाल है। 1 2 3 राजी पूछे उस बंदे नो, मैं एक दुआ देनी शुरू की थी, जरा जाकिर नु दाद नहीं ना देंदा, अल्लाह उन्हें जाकिर बढ़ावे। उन पता लगे भी दाद ना दो जाकिर नु तो मुड़की होंदा है, जिवें ये बच्चा मुंह करके बैठा, खेलो हंस, तेरे हसन सखी मौला का फरमान मैंने पढ़ा, हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, वो आलिम दीन मेरे मजहब शिया में गुजरे हैं, जो नजफ जाकर अली की कब्र पर कहते थे ना सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अली आगे सलाम का जवाब देते थे। छोटा मकाम है, ये लंबा आता। हजरत अल्लामा हाशिम बहरानी की आधी रात को पढ़ रहा था ऐसे हसन मौला का फरमान, हसन मौला का, तो ज़ाहिर है मैं भी तो मोमिन ही हूँ मौला का। मैंने कहा वाह, वो बच्चे सच्चे जागे भी, आधी रात को अब्बा बाबा ला के बैठे, खैर हो गई, क्या हुआ बाबा कर रहे हो। जब उनको सुनाया फिर पूरे घर ने कहा वाह। आज ये सैकड़ों की तादाद में हुसैन के नौकर बैठे, 5 बंदे तो खुश हो जाएंगे। तेरे हसन मौला फरमाते हैं पूरी कायनात भी मेरे बाबा अली को अगर मानना छोड़ दे तो मेरे बाबा की जो जूती की नोक है उसे भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं हसन जो अली का शिया हूं। कोई हाथ नीचे रह गया है तो गुनाहों की माफी मांगना जो जवान हो। दुआ करना लाला मेरे वास्ते, बड़ी मुश्किल है। खत्म होगी जाफर की पढ़ाई, लफ्ज सुनो और मैं समेटूं। अल्लाह कहता सर सजदे में रखे, तेरी उम्मत मूसा से कह रहे वकूलू, और कहें सजदे में सर रख के क्या कहें, हित्ता, हे हलवे वाली,
توئے ہے دو اکھاں علی ہتا گناہ معاف خطائیں معاف علی نو منن دا مزہ تے ہے نا پر ایڈا بھی نہ لے کے اسے بھول جائیے نوکر ہیں توڑے سرکار ہتا ہتا کہیں زبان سے گناہ معاف کر دوں گا ایک سجدہ کریں اور اللہ کہہ رہے ہیں ہتا 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 پاسپورٹ تمہارا خرچہ میرا جناب کو نجف لے جاؤں علی کے دروازے پر اگر میرا لکھا ہوئے جملے کی تصدیق ہو جائے تو خرچہ معاف عقیدہ پلستر کرنا ہے اگر جملہ نہ ملے خرچہ بھی معاف میرا قتل بھی معاف آج بھی نجف علی کے دروازے پر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الہتا اے گناہ معاف کرنے والا علی یہ ہاتھ نیچے نہ رہ جائے یار ایک دفعہ سارے ہاتھ اٹھا لو تاکہ پتہ چلے کہ علی کے نوکر بیٹھے سمٹ گیا جعفر جی فضائل پہ چھوڑ دوں گا مذاہب کی معافی مانگوں گا بانیان سے ذاکرین سے بھائیوں سے عزاداروں سے آج کی معافی مخدومہ سے بھی خصوصی طور پہ معافی کیونکہ بی بی مذاہب سننے کے لیے کتاب کا نام ہے الدمۃ ثاقبۃ اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے ہر کتاب ہر گھر میں تقریباً مل جاتی ہے نہ ملے تو لاہور سے گجرانوالہ سے کہیں سے آپ کو مل جائے گی آ جاؤ لالا جی اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کوفہ کے منبر پر علی بیٹھے ہیں وہ ٹائم کی سیٹنگ ہو رہی ہے میں پتہ نہیں کوئی نہیں رسدا اتھے یا تواڈے کو رس کے جانے تسی رس دے اس میں سے اسی کدی نہیں رسے تواڈے نال قبلہ کا ٹائم ہے وہ پڑھے گا ہاں کوفہ کے ممبر پر علی بیٹھے ختم ہوگی مجھے 1 منٹ تو دے دو کوفہ کے ممبر پر علی بیٹھے ایک بندہ سامنے جس کا نام ہے صفوان اقحل ہاتھ باندھے ہوئے کانپ رہا ہے علی فرماتے کیوں کانپ رہا ہے حبدار ہے تو میرا وہ کہتے مولا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے علی فرماتے تو کہتے مولا معاشر میں تو ساری کائنات ہوگی ساری دنیا ہوگی عالمین اکٹھا ہوگا وہاں اس گناہ کی سزا ملے گی تو زیادہ شرمندہ ہوں گا اسی جہان میں ہی آپ مجھے اس گناہ کی سزا دے دیں تاکہ معاشر کی شرمندگی سے بچوں علی فرماتے تیرے گناہ کی 3 سزائیں بنتی ہیں یا تجھے قتل کر دوں یا تجھے جلا دوں یا تجھے بٹھا کر اوپر دیوار گرا دوں اب تو بتا کہ تجھے کون سی سزا دوں تھا گناہگار پر گل کم بھی کر گئے ہاتھ بند گئے تھے یا علی جو مرضی سزا دے بس ایک اپنی ذوالفقار کے ساتھ مجھے مارنا نہیں مولا فرماتے وہ کیوں کہتے سرکار جس پہ تیری ذوالفقار چل جائے اس پہ جنت حرام مہربانی سر مہربانی میں اگلے کی طرف جاؤں کہتے مولا جو مرضی سزا دو بس مجھے جلا دو صفوان کل نے کہا مجھے جلا دو علی فرماتے پھر کل نہیں تجھے جلائیں گے وہ گھر چلا گیا حضرت امیر المومنین حضرت عمار یاسر سے کہا عمار یہ نجف کے اور کوفہ کے گرد و نواح میں جو بستی ہیں وہاں اعلان کرو کہ علی کل اپنے ایک شیعہ کو گناہ کی سزا دینے لگا ہے جس نے منظر دیکھنا ہو آ جائے سارا اپنے ہی شیعہ کو خود سزا دینے لگا ہے مخلوقہ کٹھیاں ایک گٹھڑی 100 گٹھڑی منگائی تھی علی نے سرکنڈا کاننے کو کہتے ہیں ہے نا جی سرکنڈا وہ گٹھڑی رکھی بندے ہی بندے مخلوقیں تماشائی تھوڑی دیر بعد صفوان اقحل بھی آ گیا مولا کو سلام کیا آ گیا تو جی بادشاہ آ گیا ہوں جا ان کانوں کے درمیان سرکنڈوں کے درمیان بیٹھ ان کو جلا اور جل تو نے خود انتخاب کیا کہ مجھے جلا دو تو جا ٹھیک ہے بادشاہ سلام کیا چل پڑا کانوں کے درمیان بیٹھا شر فر تیلی کانا سڑنے ٹائم لگ دے لالا آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے جا ٹکرائے لوگوں نے کان پکڑ لیے بلا تسبیح آنکھیں بند کر لی اللہ مان الحفیظ کی تسبیح پڑھنے لگے صدائیں دینے لگ گئے تڑ 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 کی آواز کانے جلنے کی آ رہی ہے جیسے آگ کے آپ پتہ نہیں کتنے لوگ خوش ہو جائیں گے جیسے آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوتے زمین پہ آئے ساری دنیا ہکی بکی کھڑی ہے کیا دیکھتے ہیں صفوان کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی ہاتھ نیچے نہیں کرنا صفوان کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی ایک بندہ مجمع سے آگے آ کر امیر المومنین کو دیکھ کر کہتا ہے یا علی واہ واہ یہ کیسی سزا دی ہے وہ تو جلا ہی نہیں اٹھا جلال کے عالم میں بطول کا شوق اس کے منہ پہ تماچا علی مار کے کہتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے میرا کام تھا سزا دینا آگے میرے موالی کو آگ نہیں جلاتی تو علی کیا کرے
جلدی مل کے نعرہ جناب علامہ علی ناصر حسینی یافتہ لاڑا صدر مسائل محمد اور محمد بیان فرمائیں گے. ان کے بعد جناب حبیب رضا حیدری صاحب، حبیب رضا کے بعد ملک علی رضا کھوکر صاحب، سارے اپنے اپنے وقت پہ پرسہ دیتے جائیں گے. آخری شخصیت شہزادہ اصغر سرکار کا تابوت جھولا پاک